الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العلا کے فضل و کرم کے ساتھ آج چوتھے روزے میں یہ چوتھا پروگرام ہے، چوتھا لیکچر ہے اور چوتھا درس ہے جو کہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ کل بھی ہم نے کافی دیر سے یعنی نماز مغرب کے بعد جو ہے کل والا جو پروگرام تھا، جو درس تھا، جو کہ پیکر مصطفیٰ سیدہ زہرا آپ کے حوالے سے تھا، تو چونکہ کل تایا جی کا وصال ہوا تھا، اس وجہ سے ہم نے پروگرام جو ہے دیر سے کیا، اور آج جلدی کرنے کی وجہ بھی یہی ہے، کچھ مصروفیات کی بنا پر۔ اگرچہ ہمارا یہ ہر روز کا جو پروگرام ہے یہ 4:30 بجے سپیر ہوتا ہے، لیکن آج ہم جلدی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس آیہ مقدسہ کو عقیدہ توحید کے سلسلے میں نے پیش کیا ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ انسان کا ہر عمل رائیگاں ہوگا اگر عقیدہ توحید پر ایمان نہیں ہے۔ یہ جو اسلام کے عقائد ہیں، جیسے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اگر کوئی شخص عقیدہ توحید کو مانے مگر عقیدہ رسالت کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص عقیدہ رسالت کو مانے اور عقیدہ توحید کا منکر ہو تو وہ شخص بھی مومن نہیں ہوگا۔ مومن وہی ہے جو عقیدہ توحید پر بھی ایمان رکھے اور عقیدہ رسالت پر بھی ایمان رکھے۔ ناظرین و سامعین، توحید کا مطلب ہے اللہ رب کائنات کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ یکتا، واحد اور ایک جاننا، یعنی اللہ رب العلا کی جو صفات اس کی ہیں اس اعتبار سے کسی اور کو وہ حیثیت حاصل نہ ہے۔ اگرچہ اللہ رب کائنات کی کچھ صفات ایسی ہیں، صفاتی نام اللہ رب کائنات کے، جو کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں کے لیے بھی ان کا استعمال کیا ہے، اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر سمیع بصیر، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، بے شک وہ دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں کہ وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ مگر اللہ رب کائنات نے ہمارے جیسے بہت سے انسانوں کو سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک صفاتی نام علیم بھی ہے، علم رکھنے والا۔ تو جو شخص جاننے والا ہے، علم دین حاصل کر کے اس نے قرآن و حدیث کو پڑھا، قرآن و حدیث کو جانا، پہچانا، تو وہ بھی علم والا ہے۔ مگر اب یہاں پر فرق کیا ہوگا؟ بھئی فرق یہ ہے کہ اللہ پاک کا سننا، اللہ پاک کا دیکھنا ذاتی ہے، اس کو کسی نے سننے والا بنایا نہیں ہے، اس کو کسی نے دیکھنے والا بنایا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو ہمارا سننا،
ہمارا دیکھنا اس کی عطا سے ہے، اسی طرح جو ہمارا علم ہے یہ اس کی عطا سے ہے، وہ علیم ہے ذاتی طور پر، عالم جو ہے وہ علیم ہے اس کی عطا سے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، رؤوف اور رحیم۔ اللہ پاک نے یہی نام اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بھی قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، یعنی یہاں پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اسماء جو ہیں وہ نام اللہ پاک نے اپنے بھی بیان کیے ہیں، اور وہی نام اور اسماء جو ہیں اپنے بندوں کے لیے بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائے ہیں، یعنی ان میں یہ ہوگا کہ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا جاننا جو ہے یہ ذاتی ہے، اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی ہے، اس کی عطا سے اس کے بندوں میں سے جس کے ساتھ اللہ پاک جو ہے جس کے ساتھ ذکر فرما دے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ ناصر بھی ہے، یہ نصیر بھی ہے، تو یہ اللہ پاک کا اپنا جو ہے فعل ہے، وہ جس کو عطا فرمانا چاہے فرما سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں، یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ تو گویا کہ یہ عطا کا لفظ بھی قرآنی ہے۔ تو عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ان صفات میں بھی یکتا ہے اور اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور ایک ہے، یگانہ ہے۔ اس پر ہر مسلمان مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں دو قسم کے مذہب ہیں، یا تو وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی مذہب ہیں۔ الہامی مذاہب جن کا تعلق وحی الہی سے ہے، اور غیر الہامی مذاہب جن کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے۔ الہامی مذاہب جو ہیں یہ صرف تین ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام۔ یہ تین مذاہب جو ہیں یہ الہامی مذاہب ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے باقی دنیا میں مذہب ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں غیر الہامی ہیں، جیسے بدھ مت یہ بھی غیر الہامی مذہب ہے، زرتشت یہ بھی غیر الہامی مذہب ہے، مجوس یہ بھی غیر الہامی مذہب ہے، سابیونا یہ بھی غیر الہامی مذاہب ہیں۔ تو الہامی مذاہب صرف تین ہیں۔ ان تینوں مذاہب کے جو پیغمبر تھے، جو رسول تھے، وہ سارے کے سارے رسول جو ہیں ان کا مشن جو ہے ایک ہی رہا ہے۔ وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، پیارے محبوب ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم اس کی طرف وحی فرماتے تھے۔ کس بات کی وحی فرماتے تھے؟ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ہوں، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ عبادت کا مستحق ہے تو وہ صرف اللہ رب العلا ہے۔ یہ یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان تینوں کے جو پیغمبر ہیں، جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، سب نے اپنی قوموں کو ایک ہی پیغام دیا۔ وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ سارے رسولوں کا، سارے نبیوں کا فرسٹ آف آل یہی مشن تھا۔ تبلیغ کا سب سے پہلا جو ہے مرکزی توحید ہوتی تھی۔ علیہ السلام بھی لوگوں کو یہی پیغام سناتے رہے، فرعون کے دربار میں یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ مگر ان دونوں مذاہب والوں نے، ان دونوں مذہب والوں نے، یعنی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کو پس پش ڈال دیا، اور
اپنی کتابوں کے اندر بھی ترمیم کر دی، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اور اپنے عقائد کے اندر بھی تبدیلی کر دی۔ کیا تبدیلی کی؟ اب قرآن پاک میں بیان ہوا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ اپنے منہوں سے جو بات ویسے ہی کیے جا رہے ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا، ان کی بات جو ہے کافروں سے ملتی جلتی ہے کہ کافر جو ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں کبھی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے ان دونوں مذاہب والوں کا رد پیش کیا ہے قرآن پاک میں۔ بلکہ عیسائی جو ہیں، عیسائی یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ تثلیث مشہور ہے کہ ان کے مذہب میں 3 خدا ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ 3 اقانیم ہیں، انہیں اقانیم ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں خدا، مسیح اور روح القدس، یہ 3۔ اب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی خدا کو بھی اور روح القدس، ان تینوں کو ملا کر کہتے تھے کہ یہ تینوں خدا ہیں۔ بعض دفعہ یوں کہتے تھے کہ یہ ہر ایک جو ہیں الگ الگ، ہر اقنوم الگ الگ خدائی صفات کا مالک ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ساتھ میں خدا کو بھی اور ساتھ میں روح القدس، ان تینوں کو وہ خدا سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب کائنات نے ان کا بھی رد پیش کیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے 3 خدا بنا لیے۔ وما من الہ الا الہ واحد، فرمایا اللہ ایک ہی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، ساتھ میں ان کو بتا دیا گیا اور ان کو تنبیہ کر دی گئی، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہیں آئیں گے، اما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر کافروں کو دردناک عذاب جو ہے آ کر چھوئے گا، دردناک عذاب آئے گا کافروں پر، کافروں کو دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ کا عذاب جب ان پر آئے گا تو انہیں پھر پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ رب کائنات نے ان دونوں مذہب والوں کا رد پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، فرمایا تم تو 3 کی بات کرتے ہو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ 2 خدا بھی نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ اللہ ایک ہی ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر ساتھ میں پھر فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اللہ رب کائنات نے فرمایا ارے عیسائیوں، تمہاری مت ماری گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر ان کا وصال ہو جائے تو انہیں وصال سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ رب کائنات جو ہے وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی یکتا ہے، وہی واحد ہے۔ اور فرما دیا اللہ رب کائنات نے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان عیسائیوں کا پول کھولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا دنیا میں آتے ہوئے، تشریف لاتے ہوئے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا عیسائیوں تم کیا کر رہے ہو؟ اور اسی لیے جب وفد نجران جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عیسائیوں کے علماء، ان کے بڑے بڑے پادری، ان کے راہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کرنے لگے، تو اللہ پاک کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عیسائیوں یہ تو بتاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو باپ اور بیٹے کے اندر مشابہت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، اس کی شکل صورت جو ہے باپ سے اور بیٹے کی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تو وصال کرنا ہے، انہوں نے تو فوت ہونا ہے،
اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، یہ بات ہی نہیں ملتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ پاک کی، کہ اللہ پاک جو ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر باپ اور بیٹے کی کچھ مناسبت ہونی چاہیے تھی۔ سرکار نے دلائل کے ساتھ سمجھایا، یہاں تک کہ پھر مبالغے پر اتر آئے، مگر وہ مبالغے سے بھی بھاگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ہستیاں تشریف لا رہی ہیں جنہیں پنج تن پاک کہا جاتا ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات آپ تشریف لا رہی ہیں، حضرت حسن اور حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، تو عیسائیوں کے جو بڑا پادری تھا وہ بولا انی لا ارا وجوہن، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ارے عیسائیوں تمہارا ککھ نہیں رہے گا، تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ باقاعدہ طور پر حضور سے مناظرہ اور مبالغہ کرنے کے لیے آئے مگر ناکام ہوئے، تو اللہ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی اس بات کا رد فرمایا کہ عیسائیوں تم غلط کہہ رہے ہو۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کو ایک ماننا یہی توحید ہے، یہی اللہ رب کائنات پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا متخذ اللہ من ولد، کہ اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، متخذ اللہ من ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وما کان معہ من الہ، اولاد بھی اللہ کی نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علا بعضهم على بعض، فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، خدا اگر دو ہوتے تو وہ اپنی مخلوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہی رہتے۔ یہ اس بات کا جب ایک نظام پورا ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، رات آتی ہے رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، جب دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، یہ سارا نظام جو ہے چل رہا ہے، تو یہی بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں توحید سکھائی کس نے ہے، ہمیں توحید کا درس کس نے دیا ہے؟ تو قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، مختصر سی سورہ ہے، جسے سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں اور اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، مگر اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، پیارے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر ڈائریکٹلی لوگوں سے خطاب نہیں کیا، انا اللہ احد، لوگوں میں اللہ ایک ہوں، اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا قل هو اللہ احد، پیارے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پیارے محبوب یہ لوگ جو ہیں یہ تو میرے سے بات نہیں کر سکتے، یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ ہی وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے محبوب آپ نے تو مجھے دیکھا ہے، جب مجھے دیکھا ہے تو میری حقیقت کو جب تم جانتے ہو تو پیارے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے پیارے محبوب آپ تو ان میں چلتے پھرتے رہے ہو، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہو، آپ کو یہ جانتے ہیں، پیارے محبوب آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں، زبان ترجمان سے، وہ اللہ ایک ہے۔ اور اللہ پاک کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیسے وحدانیت کا اور توحید کا سبق دیا اپنے صحابہ کو؟ حدیث پاک میں ہے ان عبداللہ ابن ابی اوفا قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما هذا یا معاذ، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ملک شام بھیجا ہوا تھا۔ آپ جیسے ہی شام سے واپس حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ساجد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ آتے ہی حضور کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آپ نے آگے سے عرض کیا اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاسافقتهم وبطارقتهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ملک شام میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے پادریوں کو اور اپنے سرداروں کو سجدے کرتے ہیں،
یا رسول اللہ وہ لچے لفنگوں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہم نے کہا ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کی مٹھی میں جو ہیں روڑے اور پتھر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو درخت کو اشارہ کریں جو ہے درخت جو ہے زمین کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ وہ ہیں اگر درخت کی ٹہنی کو اشارہ کریں تو درخت کی ٹہنی جو ہے درخت سے الگ ہو کر آ جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ تو وہ ہیں جو چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہوتی ہے وہی بے مثال بن جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا فلا تفعلوا، او میرے صحابہ میں تمہیں یہ حکم نہیں دیتا، لا تفعلوا ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں فإنی لو كنت آمرا أحدا ان يسجد لغیر اللہ لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ سرکار نے ہمیں بتایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ خدا کون ہے؟ ہمیں تو محمد پاک نے کہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ حضور کا احسان ہے ہم پر کہ آج ہم توحید کے علم بردار ہیں، آج ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ محمد پاک کا احسان ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں، یہ ان کی مہربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مومن ہیں۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں بے شمار دلائل جو ہے اپنی وحدانیت پر قائم کیے ہیں، بے شمار دلائل دیے ہیں۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ آسمان جو ہیں بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ یہ ستونوں کے بغیر کس نے ان کو قائم کر رکھا ہے؟ فرمایا الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، فرمایا کہ بغیر ستونوں کے اللہ پاک نے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کے ایک ہونے کی نشانی ہے۔ اور فرمایا جو کائنات میں یہ نظم و ضبط ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فرمایا کہ سورج کو یہ لائق نہیں کہ وہ چاند کو پا سکے، ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی ایسا ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے۔ یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور پھر فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ سورہ ملک جو ہے یہ پوری سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتی ہے۔ اس میں ایک ایک آیت میرے رب کی توحید کا بیان کر رہی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، فرمایا جس نے ساتوں آسمان تہ بتہ بنا دیے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، فرمایا ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، آسمان میں آپ کو کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر جان لو یہ اسی ہستی کا کام ہے جو میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، فرمایا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا، فرمایا جس نے تمہارے چلنے کے لیے زمین بنا دی۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، فرمایا کیا تم امن میں ہو کہ اللہ پاک تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ یہ اللہ پاک کا احسان ہے تم پر کہ تم زمین میں نہیں دھنستے۔ اللہ پاک نے زمین کو ایسا بنایا ہے، اس طرح سے بچھایا ہے کہ آج ہم زمین پر چل رہے ہیں، کروڑوں لوگ، کھربوں کی تعداد میں لوگ جو ہے زمین پر چلتے ہیں، مگر زمین جو ہے کبھی نیچے نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ بڑے سے بڑا ہو، بڑا قوی ہیکل ہو، اور وہ کہے میں زمین کو نیچے دھنسا دوں گا، تو ایسا نہیں، ایسا میرا رب بھی کر سکتا ہے۔
फरमाया आमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा, क्या तुम अमन में हो कि अल्लाह पाक तुम पर पत्थरों की बारिश जो है नाजिल फरमा दे। अल्लाह रब्बे कायनात की तौहीद पर दलाइल सूरह मुल्क में समात फरमाइए, अवलम यरौ इला तैरि फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिद मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। फरमाया परिंदों को कभी देखते हो, ये परिंदे जो फिजा के अंदर जो हैं जा रहे होते हैं जहाज की तरह, क्या तुमने परिंदों को कभी देखा है? इनके ऊपर जो है सफ़े बनाकर लाइनें लगाकर लाइनों के अंदर जो परिंदे प्रवास करते हैं, कभी अपने परों को खोल देते हैं, कभी समेट लेते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान, इनको किसने रोका है फिजा के अंदर? वही खुदा है, वही अल्लाह है जिसने इन परिंदों को फिजा में मुअल्लक कर दिया है। और फिर फरमाया अम्मन हाज़ल लज़ी यरज़ुकुकुम मिन अमसका रिज़्क़ह, फरमाया कौन है जो अल्लाह पाक जब तुम्हारा रिज़्क बंद कर दे तो फिर कौन तुम्हें रिज़्क देगा? ये अल्लाह पाक ही है। सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बे कायनात ने उन लोगों के लिए जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, और शिरक का मतलब ये है कि अल्लाह पाक के साथ किसी को इबादत में शरीक ठहराना और किसी दूसरे के लिए वो हैसियत मानना जो मेरे रब की हैसियत है, उसी तरह मानना जैसे मेरे रब को माना जाता है, जैसे अल्लाह पाक को माना जाता है, ये शिरक होता है। और शिरक मेरे रब को पसंद नहीं है। फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। सामीन मोहतरम, आखिर में मैं ये बात भी अर्ज कर दूं, बहुत सारे दलाइल हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जो फरमाते हैं कि मैं चाहूं तो तअव्वुज़ पर औज़ बिल्लाह से 10,000 मसले निकाल लूं। जब उनके फौत होने का वक्त आता है, शैतान आ जाता है। शैतान पूछता है, हजरत जी सारी जिंदगी तूने गुजारी है, अल्लाह के एक होने की दलील पेश करो। आपने एक दलील दी, शैतान ने तोड़ दी, दूसरी दी, तोड़ दी, 360 दलीलें आपने पेश की, उसने सारी की सारी तोड़ दी। अब जिक्र आता है कि आपके जो पीर साहब थे ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा, उस वक्त वुजू फरमा रहे थे। उनको पता चला, इल्मे विलायत के साथ उन्हें पता चला कि आज वो शख्स एक बहुत बड़ा आलिम दीन दुनिया से जा रहा है, तो शैतान उसके साथ मुकाबला करने आ गया है। आपने वुजू के पानी का जो है इस तरह से छींटा मारा और आपने फरमाया, राजी तू चिरानमी गोई के मन खुदारा बिला दलील मी शनासम। राजी तुम ये क्यों नहीं कह देते कि मैं रब को बगैर दलील के एक मान रहा हूं। सामीन मोहतरम, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आखिरी दलील अल्लाह पाक के एक होने की पेश कर रहा हूं। और ये कायनात में, कायनाती आलम में रब के एक होने की सबसे बड़ी दलील है। और वो क्या है? वो है तेरे और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सबसे बड़ी दलील। बल्कि हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आप हुजूर के पास आए, आप तो काफिरों की तरफ से आए थे, आप फरमाते लम्मा राई तो हूं, जैसे ही मैंने हुजूर को देखा, उल्किया फी क़ल्बी अल इस्लाम, आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, मैंने कलमा पढ़ लिया, हुजूर को देखकर ही कलमा पढ़ लिया। तो पता चला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद की सबसे बड़ी दलील हैं। और अकीदा तौहीद पर हर मुसलमान का ईमान कामिल होना चाहिए। अकीदा तौहीद और रिसालत ये इस्लाम के बुनियादी अक़ैद हैं, इन्हें मानना चाहिए, इन पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।